جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا احساس قربانی اپیل 2024 کی یہ خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہے. میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود. ہمارے ساتھ مہمانوں کا پینل موجود ہے احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے جو اس سال وقف قربانی کی جا رہی ہے اس کی اپیل ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ آپ کو اگر اللہ نے یہ استطاعت دی ہے تو آپ ایک قربانی کم از کم اس مرتبہ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. آپ کی جانب سے کی گئی قربانی انشاءاللہ جو اس کا گوشت ہوگا وہ مستحقین تک کچا بھی اور پھر پکا کر بھی تقسیم کیا جائے گا. یقینی طور پہ خیر کا کام ہے. ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں ہم سال کے مختلف اوقات کار میں مختلف ٹرانسمیشن یہ ٹیلی تھون نشریات لے کر ہم آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے اپیل کرتے ہیں, چاہے وہ سردیوں میں گرم کپڑوں کے حوالے سے اپیل ہو, چاہے کوئی سیلابی صورتحال ہوتی ہے تو پھر وہ خشک غذائی اجناس کے حوالے سے اپیل لے کر ہم آپ تک پہنچتے ہیں, پھر بچوں کی شادی کے حوالے سے بھی ہماری نشریات جو ہے وہ ٹیلی تھون نشریات جاری رہتی ہیں, پھر اسی طرح سے رمضانوں میں صدقہ فطر کے حوالے سے اور پھر دیگر اس طرح کے روزوں کے فدیوں کے حوالے سے جو ہے ہم نشریات کرتے ہیں, پھر اس طرح سے محرم میں بھی اور بقرعید میں بھی اور دیگر تہواروں پر بھی ہم یہ نشریات کرتے ہیں. اور الحمدللہ آپ کا تعاون ہر وقت ہمارے ساتھ موجود رہتا ہے اور آپ ہی کے تعاون سے یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری و ساری ہے. اور نہ صرف آج بلکہ آج سے 15 سال قبل جب احساس فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا گیا تب سے لے کر اب تک آپ لوگوں کے تعاون ہی سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور ہم اب بھی آپ سے ہی یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں گے, اپنی قربانی بک کروائیں گے. ہمارے دیگر پورٹلز بھی کھلے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہم اناؤنس بھی کرتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً کہ یہ تو ایک خصوصی طور پر ہم اپیل کر رہے ہیں قربانی کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو ہمارا راشن پیک کا معاملہ ہے, جو دوائیوں کا معاملہ ہے, مسجدوں کی تعمیر کے لیے ہے, یہ تمام تفصیلات آپ کو ویب سائٹ پر مل جائیں گی کہ اگر آپ کہیں پر کنواں کھدوانا چاہتے ہیں, ٹیوب ویل لگوانا چاہتے ہیں, مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں, مدرسہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں, کسی طالب علم کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے وظیفہ مختص کر دیا جائے پورے سال کا, آپ چاہتے ہیں کہ اسے یونیفارم فراہم کیا جائے, اسے کتابیں دی جائیں, کسی خواتین کی امپاورمنٹ کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں آپ چاہتے ہیں کہ چند ایک خواتین کو آپ کی جانب سے کوئی کورس کروا دیا جائے تاکہ وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے متعلقین کے لیے بھی کچھ لیونگز کما سکیں اور وہ معاشرے پر بوجھ بننے کے بجائے معاشرے میں اپنا کچھ کردار ادا کریں, اپنے لیے روزی روٹی کا بندوبست خود ہی کر سکیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سادات کرام کا جو ہمارا شعبہ ہے آپ اس میں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ یقینی طور پہ آپ کا ستھرا مال آپ اس میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں آپ, تو وہ شعبہ بھی الحمدللہ موجود ہے. پھر عید کے موقع پر بچوں کو عیدیاں دی جاتی ہیں, ان کو تحائف دیے جاتے ہیں, کپڑے دیے جاتے ہیں. آپ اس طرح کے کسی پروجیکٹ میں تعاون کرنا چاہتے ہیں تو یہ تمام تفصیلات بھی ہمارے آپ کو ویب سائٹ پہ تمام تفصیلات آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ وہ کام ہے جو سارا سال جاری رہتا ہے. یہ قربانی ایونچوئل چیز ہے, یہ ہم 1 مہینے سے کم و بیش یہ نشریات کر رہے ہیں. ابھی آپ قربانی میں بھی اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں اور وہ دیگر پروجیکٹس جو ریگولر بیسس پر جاری رہتے ہیں وہ اب بھی جاری ہیں, آپ ان میں بھی بالکل ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے نمبرز اسکرین پر موجود ہیں, نمائندے 24/7 آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے. ہمارے اکاؤنٹ نمبرز بھی موجود ہیں, انٹرنیشنل بینکنگ نمبرز بھی موجود ہیں. ویزا کارڈ کے ذریعے بھی پیمنٹ ایکسیپٹیبل ہے, ماسٹر کارڈ کے ذریعے بھی, چاہے وہ کریڈٹ ہو یا ڈیبٹ کارڈ ہو, بینکرز چیک, بینک ڈرافٹ, آن لائن ٹرانسفر, یا ہمارے کچھ اکاؤنٹ نمبر جو فورن اکاؤنٹ نمبرز ہیں وہ بھی اسکرین پر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں. آپ وہاں کی کسی برانچ میں جا کر, بینک کی کسی برانچ میں جا کر اپنی رقم جمع کروا سکتے ہیں اور یہ قربانی کر سکتے ہیں. مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ ہے وہ جوڑیں گے, لیکن اس سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باسط ہمارے ساتھ موجود ہیں, باسط پلیز. ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے, ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے, ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے, اور پھر اسی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے, پھر اسی لمحے میں چاہے
مجھے مر جانے دے میری دستار ہے نالین نبی کا صدقہ میری دستار ہے نالین نبی کا صدقہ میری دستار ہے نالین نبی کا صدقہ میری دستار بچا لے میرا سر جانے دے میری دستار بچا لے میرا سر جانے دے اور میرا سردار بٹھا لے مجھے قدموں میں اگر میرا سردار میرا سردار بٹھا لے مجھے قدموں میں اگر پھر کس کی جرت ہے جو بولے مجھے گھر جانے دے کس کی جرت ہے جو بولے مجھے گھر جانے دے اور میں مودت میں تو حد کا کبھی قائل ہی نہ تھا میں مودت میں تو حد کا کبھی قائل ہی نہ تھا ہاں مگر حد ہے مجھے حد سے گزر جانے دے ہاں مگر حد ہے مجھے حد سے گزر جانے دے اور میں اسے سوچ سکوں یہ میری جرات ہے کہاں میں اسے سوچ سکوں یہ میری جرات ہے کہاں ہاں مگر اس کو میرے دل میں اتر جانے دے ہاں مگر اس کو میرے دل میں اتر جانے دے میرے مولا تو بنا دے مجھے خوشبو کی طرح میرے مولا تو بنا دے مجھے خوشبو کی طرح میرے مولا مولا میرے مولا تو بنا دے مجھے خوشبو کی طرح اور مدینے کی فضاؤں میں بکھر جانے دے اور مدینے
فضاؤں میں بکھر جانے دے، بس ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے، پھر اسی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے۔ بھائی ماشاءاللہ 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 باسط ماشاءاللہ، ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے، اس پار سے ایسا ہے اگر گنبد خضرا، اس پار سے ایسا ہے ادھر کیسا لگے گا، اور رکھ لوں جو امام پہ نبی پاک کا نالین، شاہوں کے مقابل میرا سر کیسا لگے گا۔ کیا کہنے بھائی، باسط سلامت ہو۔ مجھے اب کچھ مسائل کے حوالے سے بھی چاہوں گا کہ آپ سے گفتگو کریں پروگرام کے اس آخری حصے میں قربانی کے حوالے سے، اور چونکہ 3 دن ہی رہ گئے غالباً، اس کے بعد پاکستان میں بھی یہ قربانی کا تہوار جو ہے وہ منایا جائے گا اور مسلمان سنت ابراہیمی کی پیروی کریں گے۔ قربانی کے حوالے سے جو بالکل ریلیونٹ ہے نا ہمارے اس ٹرانسمیشن کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر ڈونرز اس وقت وہ ایبراڈ رہتے ہیں، یعنی کہ پاکستان سے باہر ہیں یا ہندوستان سے باہر ہیں، اور وہ ان کی جانب سے قربانی یہ تو پھر یہ وقت کا تعین کیسے ہوگا، چونکہ وہ دنوں کا فرق ہوتا ہے اور فاصلے کی وجہ کر کہ وہاں پر اگر وہ عید کا پہلا دن ہے تو یہاں پر وہ 9 ذی الحج ہے، مطلب وہاں پہ اگر 10 ذی الحج ہے تو یہاں پر 9 ذی الحج ہے، تو پھر یہ قربانی میں وقت کا تعین کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے۔ بات یہ ہے کہ جیسے ماشاءاللہ ڈونرز آپ کو کہہ رہے ہیں قربانی کے حوالے سے، تو ایک لحاظ سے انہوں نے احساس کو اپنا وکیل بنا دیا ہے صحیح کہ آپ ہمارے وکیل بن کے ہماری قربانی کریں۔ لیکن یہ بات یہاں یاد رکھیں، ماشاءاللہ ہمارے ہاں کیونکہ علماء کی زیر نگرانی ہی یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے قربانی کا جانور اور قربانی کرنے والا دونوں جو ہے وقت ایک ہونا چاہیے، یعنی وقت ایک ہونا چاہیے مطلب قربانی کا وقت ہو، صحیح، دونوں جگہوں پر قربانی کا وقت، اوکے، یعنی قربانی کرنے والا جہاں ہے وہاں بھی قربانی کے دن ہو، جہاں جانور قربان ہو رہا ہے وہاں بھی قربانی کے دن ہو۔ مثلا وہاں اگر قربانی کا دن آ چکا ہے اور یہاں جانور ہے، یہاں بھی قربانی کا دن نہیں آیا تو قربانی نہیں۔ اسی طرح اگر وہاں قربانی کا دن گزر چکا ہے اور یہاں بھی قربانی کا دن موجود ہے تو نہیں۔ ایسا ہونا چاہیے جیسے قربانی کے 3 دن ہیں تو سیٹنگ یقیناً ہمارے لوگ 2 دن کی بن پائے گی، بالکل سمجھ گئے ہیں کہ وہاں بھی قربانی کا ٹائم ہو، یہاں بھی قربانی کا ٹائم ہو، اس طرح جو ہے قربانی ہو سکتی ہے، اور یہ وکالت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے قربانی کے لحاظ سے، تو یہ ضروری ہے کہ جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے اگر وہ خود موجود نہیں ہے تو اس کی جانب سے کوئی بطور وکیل وہاں پر موجود ہوگا، قربانی کرے گا۔ قربانی کے جانور کے حوالے سے بھی عرض کیجیے گا کہ وہ ہم سنتے تو ہیں کہ عیب سے پاک ہونا چاہیے، لیکن یہ جو لفظ عیب ہے اس میں کون کون سی چیزیں آ جائیں گی کہ جو عیب کے زمرے میں آئیں گی؟ دیکھیں اس حوالے سے یہ ہے، کچھ عیوب تو وہ ہیں جو حدیث میں آئے ہیں ماشاءاللہ، یعنی قربانی کا جانور اندھا بھی نہ ہو، ایک آنکھ جس کی ضائع ہو جائے وہ بھی نہ ہو، اسی طرح قربانی کا جانور ایسا بھی نہ ہو کہ اس کا کان مکمل کٹا ہوا ہو یا سینگ اس کا مکمل ٹوٹا ہوا ہو ایک، اسی طرح قربانی کا جانور جو ہے لنگڑا بھی نہ ہو، اتنا لنگڑا کہ دور سے پتہ چلے کہ لنگڑا ہے۔ یعنی عیب سے مراد وہ عیب ہے جس کی وجہ سے قربانی کے جانور کی قیمت کم ہو جاتی ہو۔ عیب سے مراد وہ ہے جانور کی قیمت کم ہو جاتی ہو اور وہ عیب دور سے نظر بھی آتا ہو، تو لہٰذا ایسے عیب جو ہیں وہ شمار ہوتے ہیں۔ جیسے دم ہے، اگر آدھی سے کم کٹی ہوئی ہے، تھوڑی کٹی ہوئی ہے تو قربانی ہو جائے گی، کان آدھی سے بہت تھوڑا کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی، سینگ آدھے سے کچھ کم ٹوٹا ہوا ہے، تھوڑا ٹوٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن آدھا یا اس سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے تو پھر نہیں ہوگی۔ اسی طرح قربانی کا جانور جو لاغر اور کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے، قربانی کا جانور جو ہے خارش والا بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کا گوشت پھر نقصان دہ ہوتا ہے، تو یہ وہ عیوب ہیں جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ عیب ہے لیکن وہ عیب نہیں ہوتا، قربانی ہو جاتی ہے۔ مثلا ایسا عیب جو دور سے نظر نہ آئے، صحیح، دور سے نظر نہ آئے، یا جس کی وجہ سے قربانی کے جانور کی قیمت میں فرق نہ پڑتا ہو، قربانی کے جو جانور من حیث الجانور ہے اس کے فوائد میں فرق نہ پڑتا ہو، ایسا کوئی عیب ہو چھوٹا موٹا تو اس سے قربانی ہو جاتی ہے، قربانی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس وقت جانور قربان کرتے ہیں اس وقت بھی وہ مختلف طرح کی آراء سامنے آ رہی ہوتی ہیں، کسی
قبلہ رخ لٹا دو، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پھر قبلہ رخ کس طرح سے کہ اس کا چہرہ قبلہ کی جانب ہو یا اس کا پورا جسم قبلہ کی جانب ہو، یا اگر کسی بھی طرف جانور کو گرا دیا جائے اور پھر صرف چہرے کو اس جانب موڑ دیا جائے، تو اس کی کیا کوئی وہ ہے، کوئی گائیڈ لائنز ہے شریعت کے اعتبار سے یا ویسے ہی مستحب عمل ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مستحب عمل ہیں قربانی کے جانور کی ذبح کرنے کے لیے. تو یہ ہے کہ ذبح کرنے والا ذبح کرنے کا اہل ہو. نمبر 2 وہ تکبیر پڑھے. صحیح، یہ ضروری چیزیں ہیں. صحیح. باقی قبلہ کی طرف لٹا دیں، ایسے لٹا دیں، یہ مستحب عمل ہیں. صحیح، یہ مستحب عمل ہے. اسی طرح ذبح کرنے والا باوضو ہو، یہ مستحب عمل ہے. اگر ایسا نہیں ہے، قربانی کے جانور کا چہرہ دوسری طرف ہے، ذبح کر دیا تو قربانی ہو جائے گی. صحیح. اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور ویسے تو صحیح ہے، لیکن جب اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں، لٹاتے دوران اس کو کوئی عیب لگ جاتا ہے، مطلب اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، تو اس سے قربانی کے جانور قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. صحیح. جانور ذبح کر دیا جائے قربانی ہو جاتی ہے. صحیح. اور یہاں میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی عرض کروں گا، خاص طور پہ جو جانور ذبح کرنے والے ہیں، کہ وہ جانور جو ہے ذبح کرنے سے پہلے جو چھری ہے اس کو صحیح طریقے تیز کریں تاکہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو. شریعت کا تقاضا یہ ہے جانور کو اتنی تکلیف دو جتنی ضروری ہے، غیر ضروری تکلیف نہ دو. تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ چھری آپ کی تیز ہو. نمبر 2 وہ چھریاں جانور کے سامنے تیز نہ کریں، کیونکہ وہ زبان سے بول نہیں سکتا لیکن اس کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہونا کیا ہے. اسی طرح ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ قصابوں کے یہ سیزن کے دن ہوتے ہیں، ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے، ذبح کر لیا ہے، ابھی جانور تڑپ رہا ہے، ٹھنڈا نہیں ہوا، اس دوران وہ جو ہے کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں یا کسی دوسری جگہ جو ہے نا چھری لگاتے ہیں، کٹ لگاتے ہیں تاکہ اس کی جان جلدی نکل جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ذبح کی جو رگیں ہیں وہ 4 ہیں، 4 رگیں کاٹ لیں یا 3 بھی کاٹ لیں تو جانور حلال ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ اس کو تکلیف نہ دیں. جب تک اس کی جان نہیں نکلتی ہے انتظار کریں، جب جان نکل جاتی ہے تو اس کے بعد کھال اتارنے والا یا دوسرا معاملہ کیا جائے. یعنی وہ بھی ایک جاندار ہے، اس کو بھی اتنی تکلیف دو جتنی ضروری ہے، غیر ضروری طور پر اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بتایا. رانا صاحب، تکلیف دینے کا جو معاملہ ہے قربانی کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب جانور گھروں پہ لائے جاتے ہیں تو مختلف ان پہ تجربات کیے جاتے ہیں، پھر آرائش بھی ان کی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ بسا اوقات وہ جانور کے لیے جو ہے وہ مشکل کا باعث بن رہا ہوتا ہے کہ وہ تکلیف دہ محسوس کرتا ہے، وہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتا. اس قدر سامان اسے پہنا دیا جاتا ہے چونکہ جانور تو ان چیزوں کا عادی نہیں ہوتا. ہم خود کے لیے بھی دیکھیں کہ ہم جن چیزوں کو نارملی پریکٹس کرتے ہیں، جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، اگر ہمیں اس سے زیادہ کوئی چیز پہنا دی جائے تو 1-2 گھنٹوں کے لیے تو ہم گزارا کر سکتے ہیں، لیکن بڑے لمبے عرصے تک کے لیے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر جانوروں کو یہ تکلیف دینا، پھر اسے گھمانے اور پھرانے کے بہانے اسے دوڑانا سڑکوں پہ جس جگہ پر وہ سخت تارکول کی زمینوں پہ چلنے کا عادی نہیں ہوتا جانور، تو یہ کیا ہے اس میں نوجوانوں کو کیا؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ شروع سے ہی ہے، یہ فیملیوں میں، محلوں میں، گلیوں میں. لیکن اسے مارنا، اسے بھگانا، مقابلہ کرانا، خاص طور پر قربانی کے جانوروں کو اسے ایذا دینے کے برابر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جانور جن علاقوں سے آتے ہیں اس ماحول میں اور کراچی کے ماحول میں یا شہروں کے ماحول میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. بعض دفعہ جانور ہارن کی آواز سے بھی بدک جاتا ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے، شور سے بھی بدک جاتا ہے. اور آپ نے جانور لا کے رکھا، اس گاڑی سے اتارا، وہ اجنبی جگہ پہ آ گیا ہے، اب وہ بفر رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے. اس کا بھی الگ سے طریقہ کار ہے، طریقے کے ساتھ جانوروں کے ساتھ. اگر پہلے کسی کا محلے میں جانور ہے اس کے ساتھ رکھے، وہ اپنے جانوروں کے ساتھ مل کے ذرا آسانی محسوس کرتا ہے. اکیلا ہے تو وہ گم ہو جائے گا، پریشان ہے. یہ سب اس کو تکلیف دینے کے بعد اور منع کیا گیا. جانور کسی کو کوئی کسی قسم کا جانور ہو اس کو کسی قسم کی تکلیف دینے سے منع کیا، اور قربانی کے جانوروں کو تو خاص طور پہ منع کیا گیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز جو ہم اس میں ڈسکس کر رہے ہیں بار بار، دیکھیں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ روایات ہیں، اور کچھ ہماری اپنی سہولتیں ہیں یا شوق ہے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے بچوں کو یا ہمیں یا کسی کو قربانی کا اتنا شعور نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے گھروں میں آج کل یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ جیسے عید کا چاند نظر آئے، عید کا دن قریب آئے، بچے ماں باپ کے سر ہیں، منڈی چلے، جانور لے کے آئے، گائے لے کے آئے، بکرا لے کے آئے.
یہ کسی حد تک اچھی بات بھی ہے کہ چلے بچوں کو شعور ہے اس بات کا، لیکن ہمارا فرض یہ ہے ماں باپ کا، بزرگوں کا، کہ وہ اس کی اہمیت بھی بتائیں کہ جانور لانا ہی مسئلہ نہیں ہے، جانور لانا کیوں ہے، اس کو بھی ان تک پہنچایا جائے تاکہ ان کا جو جذبہ ہے وہ دینی جذبہ شامل ہو جائے. صحیح. ہمارے یہاں بچوں کو تو پتہ نہیں بہت ساری باتوں کا، بس انہیں جانور لانا ہے. اور بعض دفعہ ایسے بچے بھی ہیں، آپ کے میرے سب گھروں میں شاید یہ بات ہو رہی ہے کہ بچے گوشت کھاتے بھی نہیں آج کل، لیکن قربانی کا جانور لانا ہے. بعض بچے ایسے وقت قربانی کا جان آیا، جیسے ذبح کیا بھاگ گئے، پھر ان کا کام ختم ہو گیا، بس ہمارا کام ختم ہو گیا. تو یہ تربیت کا معاملہ ہے. ہمیں اپنی بچوں کو، نوجوان نسل کو اس قربانی کے سارے عمل کی تربیت دینا ہے، انہیں بتانا ہے کہ مقصد کیا ہے، کیوں تھا، کس لیے آیا ہے، اور جانور کی اہمیت کیا ہے، جانور کو تکلیف کیوں دینی ہے. یہ ساری باتیں ہم کریں گے تو بچوں کی تربیت بھی ہوگی، اور آئندہ مستقبل میں انشاءاللہ تعالی وہ صحیح معنوں میں اسلامی جذبے کے ساتھ قربانی کا عمل. بالکل ایسے ہی. اور وہ جانوروں کو لانے کے بعد گھروں کے باہر باندھا جاتا ہے، چونکہ آبویسلی جگہ نہیں ہے، لیکن اس میں پھر گلیوں کو قناتے لگا کر بند کر دینا، اور پھر لوگوں کو، اور بہت سے محلے تو ایسے ہیں کہ اس میں گزرنے کے لیے جگہ ہی باقی نہیں رہتی، اور خاص کر موٹر سائیکلیں تو چلیں پھر گزر جاتی ہیں، کوئی چھوٹی موٹی گاڑیاں بھی جو ہے وہ نہیں گزر پاتی. تو یہ بھی ایک وہ نہیں کہ ہم آغاز میں بات کرتے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا بھی ہے تو لوگوں کو تکلیف دے کر نہ دو، اور یہاں پہ جانوروں کو باندھنے کے لیے بھی جو ہے وہ اس طرح کے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف آج ہم نے پہنچتی بہت ہے. ساری گفتگو اسی بہت سے کی ہے کہ لوگوں کو اپنے فرائض کا بھی خیال کرنا ہے نا، کہ لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. میں کل یہ گاڑی لے گزرا ہوں ایک جگہ سے، دائیں سب ماشاءاللہ جانور، خوشی بھی ہو رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے مسلمان بھائی، لیکن وہ تکلیف دہ عمل بھی تھا، گاڑی کا رستہ نہیں مل رہا تھا، لوگ شوق سے لگے ہوئے تھے. تو ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. میں وہ کہہ رہا ہوں سر، تربیت کا معاملہ ہے. جب تک ہماری تربیت نہیں ہوگی، ہم بچوں کو، بڑوں کو نہیں بتائیں گے، اس وقت تک معاملہ. اور کراچی میں یہ مسائل ہیں، مجبوریاں ہیں. اگر آپ اندرون شہر چلے جائیں، اندرون شہر سے مراد میرے گوری بال، لیاقت آباد، تنگ علاقے، نہیں بالکل گزرنے کی جگہ نہیں تھی، کبھی بھی وقت بھی نہیں گزرتا، یہ بھی مسئلہ، جانور بھی، گاڑیاں بھی نہیں گزرتی. مفتی صاحب آپ سے کچھ مسائل کے حوالے سے بھی، اور یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیوں لوگ جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ دوسروں کو دیتے ہیں اور اصل میں سب سے بنیادی بات تو وہی ہے جو سر کر رہے ہیں کہ تربیت کا فقدان ہے. نمبر 2 احساس نہیں ہے، احساس ہونا چاہیے، اور پلاننگ نہیں ہے. اگر اہل محلہ یا گلی والے پلاننگ کریں کہ ایک مکان یا ایک جگہ خالی کر لیں اور وہاں اپنے جانور مشترکہ طور پہ رکھیں تو یقیناً یہ جو مشکلات ہیں یہ حل ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جانوروں کو جیسے بھگانا، تماشا بنانا، اور میڈیا پہ آ جاتا ہے کہ فلاں جو بیل ہے وہ 40 من کا ہے، فلاں جو ہے وہ 80 من کا ہے، اور اس کی مالیت 1 کروڑ ہے اور 1.5 کروڑ ہے، وہ فلاں نے لے لیا. حالانکہ یہ ایسی تماشا ہوتا ہے. جانور، شریعت نے کیا کہا ہے؟ نارمل جانور لو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ ہر جان کو اتنی تکلیف دیتا ہے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے. جانور وہ لو جس کا گوشت کھانے کے قابل ہو، جس کا گوشت لذیذ ہو، جس کا گوشت اچھا ہو. تو اتنے بھاری بھرکم جانور لے لینا جن کا گوشت نہ گلتا ہے، نہ کھانے کے قابل ہوتا ہے، تو یہ ایسی تماشا بنا دیا جاتا ہے تاکہ نام ہو جائے. نمود و نمائش کے نام پر ہم جو ہے پیسہ بھی لگا دیتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا بھی حاصل نہیں ہوتی ہے. تو جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. آپ گلی میں باندھیں، یہاں جہاں بھی باندھیں، لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ آنا جانا جو ہے آسان ہو، صفائی کا معاملہ نہ بنے، صفائی کا خاص خیال رکھا جائے. اور دیکھیں نا، قربانی ہم کر رہے ہیں نا، ہم اپنا جو فرض یا واجب ہے وہ ادا کر رہے ہیں نا، تو لہٰذا صفائی کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. جانور کی علائشیں قربانی کرنے کے بعد ان کو مناسب مقامات پہ ٹھکانے لگائیں تاکہ تعفن نہ پھیلے، بدبو نہ پھیلے، ایک گندگی کا مسئلہ نہ ہو. یہ ساری چیزیں ایک بنیادی ضرورت ہیں، اور ایک مفید اور بہترین شہری ہونے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں کا خاص طور پہ جو ہے وہ خیال رکھیں. جب ہم اتنی بڑی قربانی کر سکتے ہیں تو یہ گلی محلہ صاف کرنا ہے تو کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے، اور سب سے پہلے ہمیں خود ہی اون کرنا پڑے گا. یہ ہماری شہر ہے، ہماری گلی ہے، ہم ذمہ داری بھی ہماری ہے. قربانی ہم کر رہے ہیں نا، قربانی جب ہم کر رہے ہیں تو ذمہ داری بھی ہماری ہے. لہٰذا ہم کسی دوسرے پہ ذمہ داری ڈالیں. دوسرا اگر کوئی کر رہا ہے تو اچھی بات ہے،
اس کو جو ہے سراہنا چاہیے، لیکن بنیادی ذمہ داری جو ہے نا وہ ہماری ہے. Being citizen جو of ہے لوگ جو ہے Pakistan. جانور ذبح کر کے اس کی جو سری ہے وہ پھینک دیتے ہیں، وہ ایسے رل رہی ہوتی ہے، دوسری چیزیں ایسے پھینک اوجڑیاں دیتے پھینک دیتے ہیں. تو ان کو جو ہے نا مناسب مقام پہ جو ہے نا وہ ٹھکانے لگانا چاہیے. رانا صاحب، بینگ سٹیزن آف پاکستان اینڈ بینگ رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان، ہم دیکھتے ہیں کہ ان سویلائزڈ کنٹری ہمیں اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی. وہاں تو ایک تو قربانی نہیں ہوتی، لیکن ہم ویسے تو تمام چیزوں میں بڑی باتیں کرتے ہیں اور دانشوری بگھارتے ہیں، لیکن جب معاملہ ہماری اپنی ذات کا آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام ادارہ کر لے. وائی ادارہ کہ اس میں دوسرے اداروں کی انوالومنٹ کیوں؟ یہ گلیاں کس کی ہیں، یہ ٹاؤن کس کا ہے، یہ شہر کس کا ہے؟ تو اگر یہ ہمارا ہے، ہم اسے اون کرتے ہیں، تو سب سے پہلے وی آر دی ون ہو از رسپانسبل فار دس. ہمیں وہ صفائی کرنی ہے اور ہمیں ان چیزوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے. ایسا تھا، ایسا ہوتا تھا، محلے والے خیال کرتے تھے سارا. اب اصل میں ہم لوگ میری بار بار جس بات میرا زور ہے، ہم غافل ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنے فرائض سے غافل ہوتے جا رہے ہیں. یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہماری گلی صاف ہو، ہمارا محلہ صاف ہو، اور ہر کام حکومت پر یا اداروں پر نہ ڈالا جائے. بالکل. کچھ اپنی ذمہ داری محسوس کریں. محلے کے لوگ، پہلے محلہ کمیٹیاں ہوا کرتی تھی، گلی کے معزز لوگ ہوا کرتے تھے، وہ ان چیز کا خیال کیا کرتے تھے. جی اب تو ان چیزوں کا بہت فقدان ہو گیا. میں سمجھتا ہوں احساس اس معاملے میں قابل مبارکباد ہے کہ جو ایسے اچھی جگہ پر، اچھے مقام پر، صاف ستھرے ماحول میں یہ سارے فرائض سر انجام دے رہا ہے، اور لوگ بھی مطمئن ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، چلیں ہمارا کام، ہمیں تکلیف سے بچے ہوئے، سارا کام اللہ کی راہ میں ایمانداری کے ساتھ اور اسلامی جذبے کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم سب کو من حیث قوم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا، جبھی معاشرہ اب یہ ترقی کر پائے گا. ورنہ ہم جس تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، اپنی روایات کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو رہے ہیں. مجھے سچی بات یہ مجھے کوئی 40-45 سال ہو گئے یہ سوشل ورک کرتے ہوئے. میں نے اپنی گلیوں میں جہاں میں رہتا تھا خود سے جھاڑو دیا سڑکوں پہ، اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے کہ یہ گلی میری ہے، یہ میرا علاقہ ہے. ساتھیوں کو لیا، دوستوں کو لیا. اب یہ ساری چیزیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں، لوگ مصروف ہو گئے ہیں، یا لوگوں کے پاس مسائل ایسے آ گئے ہیں. جب تک ہر فرد اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرے گا، محلے کی سطح پر، علاقے کی سطح پر، شہر کی سطح تک، جن اداروں کا کام ہے وہ ادارے تو نظر بھی نہیں آتے. آپس کی بات مجھے سمجھ آتی کہ جن کی ڈیوٹیاں ہیں وہ تو ناپید ہیں، وہ تو نظر بھی نہیں آتے. محلے والے جو یو سی کے چیئرمین صاحبان ہیں، کونسلر صاحبان ہیں، یہ ان کے فرائض میں شامل ہے. کہتے ہیں نا کہ ماڈرن پرابلم ریکوائرز ماڈرن سولوشنز. اچھا، یہ نارمل پریکٹس تو نہیں ہے؟ عام حالات میں تو چلے صفائی شاید ممکن ہو جائے، اور گلیوں میں جو موبنگ جھاڑو لگتا ہے اور وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تو آپ دیکھیں نا، اگر ایک گلی میں 20 گھر ہیں تو 10 گھروں میں قربانی ہو رہی ہے، 15 گھروں میں اس کی علائشیں. یہ ایک نارمل پریکٹس نہیں ہے، یہ ایک ہنگامی صورتحال ہے، ایک ایمرجنسی کنڈیشن ہے نا. تو ہمارے اداروں کی بھی بطور ملک تو ہم کمزور ہیں نا، تو ہمارے اداروں کی بھی اس میں قصوروار نہیں ہے وہ، لیکن کیپیسٹی نہیں ہے اتنی کہ وہ کر سکیں. تو وہ ہم سے بار بار تعاون کی درخواست بھی کرتے ہیں. ہم اس طرح کے ٹی وی سیز دیکھتے ہیں یا ان کی اپیلیں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، کہ وہ عوام الناس سے کہ اگر ہمیں اوجڑیاں پھینکنی ہے تو کم از کم ہم اتنا کر لیں کہ اسے کسی بورے میں بند کر کے پھینک دیں، تاکہ اگر وہ اٹھاتے ہوئے یا جانور بھی کبھی اسے پھاڑ دیتے ہیں اور پھر وہ گندگی تعفن جو ہے وہ پھیلتا ہے. پھر جو جانور کا خون نکل رہا ہے اگر ہم فوراً سے اسے یا تو گڑھا کر لیں اگر پاسبل ہے، گلیاں اس طرح کی ہیں، وہ نہیں پاسبل تو فوراً سے پانی سے دھو کر صاف کر دیا جائے اس جگہ کو. پھر اس کے اوپر کچھ بھی اس طرح کے چیزیں آ جاتی ہیں، ہاں لائم ہے، کہ وہ اس کے اوپر چھڑک دیا جائے تو وہ تعفن پھیلتا ہو، وہ جراثیم کش ہوتا ہے، اور وہ جراثیم خود سے کرنا ہوگا، خود سے ذمہ داری محسوس کرنا. جی بالکل. گلی محلے والوں کو خاص طور پہ بڑے علاقوں میں، بڑی جگہوں پہ، پوش علاقوں میں شاید گھر تو ہم صاف کرتے ہیں نا خود سے. ہمیں اپنی گلی کو، اور کس کا نقصان ہے؟ بچے تو میرے گھوم رہے ہیں وہاں پہ، بالکل صحیح کے تو بچے نہیں جائیں، میرے بچے اداروں کا سرکار کا نقصان، اس کا تو کوئی نقصان، بچہ تو میرا بیمار ہوگا. اگر یہ کاٹنے والے جانور، کتا وہاں گھوم رہا ہے، خدا نخواستہ وہ بچے کو کاٹ لے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کا خیال تو مجھے کرنا ہے. بالکل صحیح. مجھے اپنے بچے کے لیے، میرے پڑوسی کا بچہ وہی میرا بچہ ہے، محلے کا بچہ وہی میرا بچہ ہے. تو ہمیں اپنی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا. کوشش کرنی چاہیے اجتماعیت کو فروغ دے. بیٹھے آج رات یا روز راتوں کو کچہری لگی ہوئی ہے جانوروں کے، جی جی، لیکن وہاں کوئی آدمی یہ نہیں سوچتا کہ یار ہم نے اس کا انتظام کیسے کرنا ہے،
कैसे इसको सफाई का ख्याल जबकि करना। जहाँ पे आप 1.5-2 लाख रुपए का जानवर ला रहे हैं, अगर 1-1 हज़ार रुपए भी गली वाले आपस में मसला थोड़ी ताउन है। कर लें, वो नहीं, वो 10-15 हज़ार रुपए में बड़ी आसानी के साथ ये साफ हो बस जाएगा। है, मजबूरियाँ हैं। प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल पे मुफ्ती साहब लास्ट आपसे चाहूँगा कि एहसास के हवाले से आपकी वाबस्तगी रही है ऑब्वियसली काफ़ी अरसे से, और आप टेलीथॉन्स में भी और दीगर हवालों से भी, कैसा आपने बतौर इदारा पाया, और एक आखिरी अपील भी देखने वालों से आपकी जानिब से हो जाए। देखें, नेकी एक वो है जो आप इनफरादी तौर पे करते हैं, एक नेकी वो है जो आप इज्तिमाई तौर पे करते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में जो सबसे पसंदीदा और अफजल नेकी है वो इज्तिमाई तौर पे जो आप करते हैं वो है। लिहाजा एहसास जो है इज्तिमाई नेकी का प्लेटफॉर्म है। आप अपने घर पे कुर्बानी कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपको या आपके अड़ोस पड़ोस तक जाएगी। यहाँ आप कुर्बानी करेंगे तो यकीनन ये उन लोगों तक जाएगी जो आम रूटीन में, आम हालात में गोश्त या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं खा सकते हैं। सही। तो इसलिए इसमें कुर्बानी भी है, और सदका खैरात के हवाले से और एहसास के हवाले से, मुसलमान की खैर खई के हवाले से भी एक बेहतरीन जो है प्लेटफार्म है। तो हमें इसमें जो है यकीनन बढ़ चढ़ के ताउन करना चाहिए, और शरीयत के उसूलों को भी मद्देनज़र रखा जाता है। तो लिहाजा जो नाज़रीन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि वो लोग जो गुरबा हैं, वो लोग जो मसाकीन हैं, जो कुर्बानी नहीं कर सकते या आम दिनों में भी गोश्त नहीं खा सकते, ये जो कुर्बानी के दिन है ये अल्लाह की मेहमानी के दिन है, ये अल्लाह की मेहमानी है उसके बंदों के लिए। तो आप अल्लाह की मेहमानी में मुआविन बन के उन लोगों तक अल्लाह ताला की ये नेमत पहुँचा रहे हैं। हमारे ग़िज़ाओं में जो गोश्त है सबसे आला तरीन ग़िज़ा शुमार होती है। तो कितना खुश नसीब है वो शख्स कि कुर्बानी भी कर रहा है और आला तरीन ग़िज़ा अल्लाह की मखलूक तक पहुँचा रहा है। आज दुनिया में ये अल्लाह की मखलूक का एहसास कर रहा है, अल्लाह क़ब्र और हशर में उस पर करम फरमाएगा, क्योंकि हदीस है आप अल्लाह की मखलूक के साथ जैसा करोगे अल्लाह भी आपके साथ वैसा करेगा। तो लिहाजा हमें इस तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो। क्या पैगाम नाज़रीन को देंगे? नाज़रीन के लिए पैगाम ये है इस इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से, वक्फ कुर्बानी के हवाले से, वक्फ जो कुर्बानी है वो पैगाम ये है कि वक्फ कुर्बानी यकीनन ये ज़्यादा सवाब रखती है। एक तो है ना वो कुर्बानी जो हम अपनी ज़ात के लिए करते हैं, तो उसमें एक थोड़ी लालच भी आ जाती है कि मैं कुर्बानी करूँगा, घर में गोश्त हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो वक्फ कुर्बानी है ये तो खालिसतन अल्लाह के लिए हो गई कि आपने जो है वकील बना के दे दिया, भी आपने कुर्बानी करनी है और अपने मुताबिक गोश्त भी तकसीम करना है। लिहाजा ये इसका ज़्यादा सवाब है। वैसे भी ये जो दिन है ना ज़िल हज के 10 दिन जो हैं अल्लाह पाक ने इनकी कसम भी खाई है, वल फज्र वल लयालिन आशर व शफ़अ वल वत्र, फरमाया फजर के वक्त की कसम है और 10 रातों की कसम है और 9 ज़िल हज और 10 ज़िल हज की कसम है। तो ये दिन बड़ी फजीलत वाले हैं, अल्लाह की मेहमानी वाले हैं। लिहाजा इसमें देखें, और इससे सबसे बड़ी बात यह कि हज के दिन भी यही हैं, हज के दिन भी यही हैं, कुर्बानी के दिन भी यही हैं, अल्लाह की याद के दिन भी यही हैं। तो लिहाजा इन दिनों में जितनी ज़्यादा नेकियां हो सकती हैं वो करें, और सबसे बड़ी नेकी जो है इस हवाले से वो तो हज है, और हज के बाद जो इन दिनों के हवाले से नेकी है वो कुर्बानी है। बहुत शुक्रिया तो लिहाजा इस हवाले से हमें ख़ास तौर पे सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। राना साहब आपकी जानिब से भी काफ़ी मेरी एक ही पैगाम गुजारिश के लिए कि किस तरह से इस कुर्बानी में, इज्तिमाई कुर्बानी में उन्होंने ताउन करना है। देखें, वो तो बात बड़ी क्लियर हो गई कि वक्फ कुर्बानी की जो फजीलत है, जो एहसास प्रोग्राम कर रहा है, उसका तो कोई निबर बदल हो नहीं सकता। वो लोग जो चाहते हैं कि इस कुर्बानी का सही फ़ायदा यानी गोश्त की सही तकसीम, वो एहसास प्रोग्राम के हिस्सा ले और इस कार खैर में बढ़ जाए तक उन लोगों को गोश्त पहुंच जाए जो ज़रूरतमंद है, जो मंथली सालों में शायद बाज़ मुयसर नहीं आता। आपका अदारा जितनी मेहनत के साथ एहसास प्रोग्राम कर रहा है और लोगों तक पहुंचा रहा है, और सबसे बड़ी बात हाज़रीन पका पकाया खाना भी दिया जाता है जो मैं और आप नहीं कर पाते। तो फिर एक हमें एहसास ही पर भरोसा करना चाहिए और बढ़ चढ़ कर इसका हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात मैं जो करना चाहता हूँ एक मिनट के लिए, अवामुन्नास से गुजारिश है जो अपने घरों में कुर्बानियाँ करते हैं, प्लीज़ अपने इलाकों को साफ सुथरा रखिए, अपने जानवरों को ख्याल कीजिए, उनको ऐसा ना पहुँचाएं, घुमाएं फिराएं नहीं। इस घुमाए फिराने में बाज़ दफ़ा नुकसान भी होता है। जब रेस लगती है बैल गिर भी जाता है, बकरा गिर भी सकता है, चोट लग जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो सारी बातों का ख्याल करते हुए सबसे अहम बात कि सारा गोश्त घर में ना रखिए, जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उसके मुताबिक पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, गरीबों को उनका हक जरूर पहुँचाइए।
یہی آج کے بالکل ٹھیک ہے. فلسفہ ہے قربانی کا اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے وقتوں میں سے قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. اٹ واز ویری پلیزنگ فار اس ٹو ہیو یو آل ہیئر. ناظرین پروگرام اپنے اختتام کی جانب ہے اور جاتے جاتے بھی ہم آپ سے یہی اپیل کرنا چاہیں گے کہ ہماری نشریات ختم ہو رہی ہیں. آج کی یہ ٹیلی تھون نشریات اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، لیکن ہمارے ہاٹ لائن نمبرز کھلے رہیں گے، ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر کھلے رہیں گے. خیر کا یہ کام بھی جاری رہے گا، فلاح کا یہ کام بھی جاری رہے گا. ہم اور آپ اس وقت کچھ دیر کے لیے، کل بھی یہ نشریات ہونی ہے، اس کے بعد بھی یہ نشریات ہونی ہے، ابھی کچھ دیر کا وقفہ ہے، کچھ گھنٹوں کا وقفہ ہے، لیکن ہمارے ویب سائٹ موجود ہیں، ہمارے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں. بکنگز جاری رہیں گی. آپ اگر ابھی کر سکتے ہیں تو ابھی یہ بکنگ کر سکتے ہیں. آپ بعد میں کرنا چاہیں، کسی دوسرے کو آپ دعوت دینا چاہیں تو بالکل آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ کی جانب سے اگر آپ نے کسی کو آواز لگائی، کسی کو دعوت دی اور آپ کے کہنے پر کوئی کسی نے لبیک کہا ہو یا قربانی کی، تو یقین جانیں اللہ کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے. وہ اس مصداق نہیں دے گا کہ یہ قربانی فلاں کر رہا ہے تو اسے ہی دیا جائے، چونکہ اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، نہ اس کی کھال پہنچتی ہے. اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ ہماری نیتیں ہیں، ہماری نیتوں کا اخلاص ہی ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اور جانے سے پہلے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ایک بار پھر سے اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ آپ سے رخصت چاہیں گے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں. چمک رہی ہے جبینیں تیرے غلاموں کی، چمک رہی ہے جبینیں تیرے غلاموں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، وہ تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا، جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا، وہ تمہارے نام پہ سب کچھ لوٹائے بیٹھے ہیں. عقل والوں میں کہاں شوق جنوں ہوتا ہے، عشق والے جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، تمہارے نام پہ سب کچھ لوٹائے بیٹھے ہیں. یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے
दिल न जीत सके, अरे वो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे हैं, वो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे हैं। नसीर हम में तो अपनों सी कोई बात नहीं, करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं, करम है उनका, करम है उनका, करम है उनका जो अपना बनाए बैठे